کہ پاکستان میں کافی عرصے سے اور بالخصوص 9 اپریل 2022 سے جس طرح عدلیہ کو یرغمال کیا گیا ہے اور ہماری عدلیہ انصاف نہیں کر پا رہی، تو آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے ہم ان تمام ججز کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں جو انصاف کرنا چاہ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے 26ویں آئین کے ذریعے آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں آئینی بحران آ رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ججز کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جا رہے ہیں، ججز احکامات دے رہے ہیں اور ایک سپرڈنٹ جیل کا یا ایک چھوٹا حوالدار بھی وہ احکامات نہیں مان رہا، جس سے ہماری معزز عدلیہ کی بھی توقیری ہو رہی ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ججز اگر فرض کریں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انصاف میں کسی کی طرف سے خلل آ رہا ہے، تو ہماری جتنے بھی وکلاء ہیں، ہمارے پاکستان کے غیرت مند عوام ان کے لیے باہر بھی نکلیں گے اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ چٹان کی طرح کھڑے بھی ہیں۔ تو ہمیں بتایا جائے تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنا لائحہ عمل دے سکیں۔ ابھی ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگائے جا رہے ہیں، اس میں ان کی بریت کا کیس بھی ہے، القادر ٹرسٹ کا کیس بھی ہے، وہ نہیں لگائے جا رہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ لگائے جائیں اور انصاف کیا جائے، کیونکہ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جس دن پاکستان میں انصاف ہوگا تو اسی دن ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، ہمارے جتنے بھی اسیران ہیں جو ناحق قید ہیں وہ جیلوں سے باہر ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے صرف فیصلے ہی دیے جا رہے ہیں، انصاف کوئی نہیں ہو رہا۔ کور کمانڈر پشاور سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ جی، کور کمانڈر صاحب آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ، تو ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ جی دیکھیں جی، وہ مبارکباد کے لیے آئے تھے، کوئی آفیشل نہیں آئے تھے، تو ان آفیشلی گفتگو ہوئی ہے اور ہمارا موقف وہی ہے جو ہم باہر کہہ رہے ہیں، وہ جو ہے اندر بھی وہی موقف ہے۔ نومبر میں احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج کے لیے آ رہے ہیں نومبر میں 26 نومبر کو۔ جی، احتجاج تو ہمارے صوبائی صدر یہاں پر KPK کے ہیں، جنید اکبر صاحب، وہ ہیں، پارٹی کی تنظیم ہے، تو عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی تو اس پر منوعاً عمل کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے جی، میں چیف ایگزیکٹو ہوں پورے صوبے کا، میرے آفس میں جو ہیں IGP بھی آتے ہیں، چیف سیکرٹری بھی آتے ہیں، کور کمانڈر بھی آئیں گے، تمام سیکیورٹی اداروں کے جتنے بھی ہمارے آفیسرز ہیں وہ آئیں گے اور صوبے کے معاملات ان کے ساتھ ہی ڈسکس ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جو موقف ہمارا ہے، جو موقف پاکستان تحریک انصاف کا ہے، جو موقف ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کا ہے، تو وہی موقف ہمارا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں جی، جب دوحہ میں وہ مذاکرات ہو رہے تھے اور میری اسمبلی کی سپیچ ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اسمبلی کے فلور پر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خوش آئند ہے، لیکن ہمیں خدشات ہیں، کیونکہ ان مذاکرات میں نہ صوبائی حکومت کو جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس سے، نہ ہمارے وہاں کے پارلیمنٹیرین کو، نہ ہمارے جو قبائلی مشران ہیں جن کا تقریباً ہزاروں سال کی تاریخ ہے، افغانستان کے ساتھ باؤنڈری پر ہیں، نہ ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ تو میرے خیال میں جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو بھی مذاکرات ہو تو چاہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو جو ڈائریکٹلی افیکٹو ہوتے ہیں اور
جو مذاکرات کو کامیاب بنا سکتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. جسٹس کو آپ نے خط لکھا تھا, اس پر کوئی آپ کو رسپانس آیا؟ نہیں, چیف جسٹس صاحب کو جو ہے میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے بھی خط لکھا تھا, اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. میں نے بھی خط لکھا تھا, اس کا بھی مؤثر جواب نہیں آیا. تو ہم تو یہی چاہ رہے ہیں, یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی چلے گی یا ڈنڈا چلے گا, تاکہ ہم جو ہیں پھر اپنا لائے عمل دے سکیں. جی, میرا نام لکھا گیا ہے آج کی ملاقات کے لیے, تو انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا. اگر ملاقات نہیں ہونے دی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہم نے فائل کیا ہوا ہے, آج میرے خیال میں ہو چکا ہوگا, وکلاء آئے تھے, تو اس کا انتظار کریں گے پھر. 4 کروڑ عوام کی وزیرانہ ہے, خیبر پختونخوا پر آپ فوکس کیوں نہیں کرتے بجائے اسلام آباد میں عدالتوں اور اڈیالہ کے باہر گھومنے کے؟ دیکھیں جی, ہم نے فوکس کیا تھا 2013 سے لے کر 2022 تک, جب رجیم چینج آپریشن ہوا. لیکن جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, تب تک اگر ہم یہاں دودھ کی نہریں بھی بہا دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ایک دفعہ پھر میرے صوبے میں جو ہے دہشت گردی لائی گئی ہے, خود ساختہ دہشت گردی ہے ہم سمجھتے ہیں, ہم سے پوچھے بغیر جو ہیں ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. تو پھر جو ہے یہ چلتا رہے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کو اعتماد لے کر ایک پالیسی بنائی جائے, بند کمروں کے فیصلے کسی بھی صوبے پر یا پاکستان پر مسلط نہ کیے جائیں. یہ ایک جمہوری ملک ہے, اور جمہوریت میں جو ہے جو جمہوری طریقے سے آئے ہیں ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. عوام نے سی ایم منتخب کیا ہے, لیکن ابھی تک وہاں آپ کی حکومت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے. اگر خان صاحب سے آپ کی ملاقات مہینہ تو نہیں ہوتی تو پھر آپ ان سے پوچھنا جو روک رہے ہیں نہیں دے گی. یہ بات آپ ان سے کریں جو مجھے روک رہے ہیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ہے لایا گیا نہیں ہوں, میں عوام کی طاقت سے آیا ہوں. میرے پاس عوام کی طاقت ہے. جو لوگ جو ہیں فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے لائے گئے ہیں, تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے سوال کریں جو پہلے رولے اٹکا رہے تھے, پشاور میں آ کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے, غلط الزامات لگا رہے تھے ہم پر, جو سیاسی تقاریر, جن کا کام نہیں ہے سیاسی تقاریر کرنا, سیاسی پریس کانفرنسز کرنا, وہ سیاسی پریس کانفرنسز کر رہے تھے, اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو بہرحال میرے صوبے کی عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ ملا وہ قائد تحریک امامی انقلاب جناب عمران خان صاحب ہیں. تو عمران خان صاحب سے مشورے کے ساتھ میں چلوں, وہ بھی یہی چاہتے ہیں. کے لیے کورٹ کمانڈر نے رابطہ کیا تھا, تو عام طور پہ تو آپ کے گنڈا پور صاحب کورٹ کمانڈر کے پاس جاتے تھے پوری کابینہ کو لے کر, آپ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیں جی, ان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں, جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہے, تو ان کی توقیر جمہوریت میں بحال رہنی چاہیے, اور یہ لوگ جو ہیں ان کے دفاتر میں آنے چاہیے, ڈگی میں چھپ کر نہیں جانے چاہیے. تھینک یو جی. اوکے, بات نہیں ہے جو سیم صاحب نے غیر آئینی یا غیر قانونی بات کی ہے, لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اس سے پہلے جو اداروں کے لوگ آ کے جو بات کرتے, جو ٹون استعمال کرتے, کبھی اس سے بھی پوچھے کہ یار یہ ٹون مناسب ہے یا نہیں. جو بھی اس طرح کی باتیں کرتے, چاہے جس کی طرف سے ہو, نہ ملک کے مفاد میں ہے, نہ جمہوریت کے مفاد میں ہے, اور نہ ہمارے جو ہے آنے والی نسلوں کے مفاد میں ہے. ہمیں ایسی باتوں سے اجتناب کرائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سائڈ سے مسلسل اس طرح کی باتیں بھی ہوں, ایک سائڈ سے ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو, ہمیں اس پولیٹیکل سپیس نہ دیا جائے, اور جب ہم اس کے ریئیکشن میں کوئی بات کریں تو پھر آپ لوگوں کو سب جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, چاہے میری طرف سے ہو یا کسی دوسری طرف سے. سر, سی ایم کو ملاقات کے لیے اجازت نہیں جاری, کیا کہتے ہیں؟ میں اس کی مذمت کر سکتا ہوں, اس سے کیا کر سکتا ہوں. عمران خان ہم کوئی اسپیشل نہیں مانگ رہے, وہی ہم مانگ رہے جو عام جیل مینول کے مطابق ہوتا ہے. ایک عام قیدی کو بھی یہ حق ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملے. تو یہ اس سے میں آپ کی کیا, جس بندے کی وجہ سے چیف منسٹر بنا ہے, جس کا مینڈیٹ ہے, جس کی وجہ سے اگر اس کی رہنمائی وہ نہ لے, اس سے ملاقات نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ فاٹا میں KPK میں جو حالات تھے, خاص کر افغانستان کے بارڈر پہ جو حالات تھے, وہ بندہ جس کو سب سے زیادہ ان حالات سے باخبر ہے اور جن کو سمجھ ہے, اگر اس کو
उससे चीफ मिनिस्टर रहनुमाई न ले और उसके रास्ते में कोई रोटे अटकाए या रुकावट बने तो मैं तो उसकी मजम्मत करूँगा और मैं चाहूँगा कि उनकी बल्कि सिर्फ उससे नहीं, यहाँ पर जो फेडरल हुकूमत है उससे भी इमरान खान साहब से रहनुमाई जो मौजूदा हालात में उससे लेनी चाहिए। सर ये एहतजाज का मकसद क्या है जो आज आप सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करने आए हैं? हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जितनी भी अवेलेबल फोरम हमारे पास होते हैं, चाहे एहतजाज की शक्ल में, चाहे जलसे जुलूस की शक्ल में, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, चाहे असम्बली के फ्लोर पे, हम चाहे अदालतों में, बावजूद इसके कि अदालतों से हमें कोई उम्मीद नहीं, खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जिस तरह आप लोगों ने देखा कि किस तरह फैसले होते, अगर अदालत फैसले कर भी ले तो जिसको वो मंजूर नहीं होता। आपने देखा पिछले हफ्ते 3 रुकनी बेंच में जिसमें चीफ जस्टिस साहब बैठे थे, उसने अडयाला सुपरडेंट को बुलाया और उसे कहा कि चीफ मिनिस्टर की और उसकी जो लिस्ट है उसके साथ मुलाकात करा दे। जज अदालत में उसको कहा गया था और उसने वहाँ हाँ भी कर दी। इसके बावजूद कुछ लोग इतने ताकतवर है जो ना आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं, ना अदालतों के फैसले मानते हैं। नहीं, हम कोई ना एहतजाज कर रहे, ना कोई रोड बंद कर रहे। हम पाकिस्तानी शहरी है और पाकिस्तानी शहरी पे आप ये पाबंदी नहीं लगा सकते कि पाकिस्तान के किसी भी जगह पे आप जाए या न जाए। तो ये हमारा आईनी हक होता है। हम इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमें, अगर हम उसके नए एहतजाज है, हम यहाँ पर अदालतों के साथ यकजहती के लिए आए, सिर्फ खान साहब के लिए नहीं है। आपने देखा कि हाई कोर्ट के 6 जजों ने जिस तरह कहा कि हम पे प्रेशर है। हम चाहते हैं कि अदालतें बाइख्तियार हो, हम चाहते हैं कि अदालतों के वक़ार बहाल हो, हम चाहते हैं कि अदालतों से लोगों की उम्मीदें हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सारे पाकिस्तान में ये हालात है और KP में भी मुझ पे एक FIR इसलिए काटी गई कि मैंने ये बात की कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, अक्सरियत जो है यूथ से है, अगर आप उसको पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे, आप उसको जलसे जुलूस नहीं करने देंगे तो उसके पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे। या तो वो तालिबान की तरफ जाएंगे जब अदालतों से मायूस हो, जब पार्लियामेंट से मायूस हो, तो और या इस तरह की कुव्वतों के पास जाएंगे जो पार्लियामेंट पे यकीन नहीं रखते, जो अदालतों पे यकीन नहीं रखते। तो ये किसी के फ़ायदे में नहीं है। इमरान खान साहब की बात नहीं है। ये इससे जमहूरियत कमज़ोर होगा, इससे इस मुल्क की जो है ये जड़ें कमज़ोर होगी। तो हमें चाहिए कि हमारी सब का फ़ायदा ये है कि आईन ने जो हमारे हदूद मुतय्यन की, चाहे इदारे के लिए हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए हो, हम उसमें रहे। मैं इसकी मजम्मत कर सकता हूँ। हमारे लिए कोई अहमियत हैसियत है ही नहीं। आपको पता है कि मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन था जिसके पास अपोजिशन लीडर से ज़्यादा इख्तियारात थे, लेकिन जब खान ने कह दिया हमने छोड़ दिया। हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, हमने जो है खान ने पैसे पहले कहा हमने असम्बलियाँ छोड़ी। तो ये हमारे लिए कोई अहमियत नहीं लगती। लेकिन जो अपने आप को भट्टू के पैरोकार करते हैं उसकी हैसियत जो है लोगों को पता चलेगा। तो हम तो पहले दिन से ये कहते हैं कि ये सारे एक है और PTI दूसरी साइड है। शुक्रिया।